کی وارڈروب میں یقیناً ایک ایسا ڈریس ضرور پڑا ہوگا جو کہ آپ نے بعد کے لیے رکھا ہوگا کہ میں بعد میں پہنوں گی. آپ کی کچن کیبنٹ میں کوئی ایسا برتن ضرور پڑا ہوگا جو کہ آپ نے بعد کے لیے رکھا ہوگا یا مہمانوں کے لیے رکھا ہوگا. آپ کے جیولری باکس میں ایک ایسا آئٹم ضرور ہوگا جو کہ آپ نے بعد کے لیے رکھا ہوگا. کوئی بیگ، کوئی جوتا آپ نے بعد کے لیے ضرور رکھا ہوگا. لیکن یہ بعد کب آئے گا ہم نہیں جانتے. بعد میں تو چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بعد میں چیزوں سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، بعد میں دن رات میں بدل جاتے ہیں، بعد میں لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں زندگی گزر جاتی ہے. اور یہی میرا آج کا ٹاپک ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو میریز ڈن. امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. کیا واقعی آپ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ٹائمز ہم ایسے بہت سے لمحوں کو کھو دیتے ہیں فیوچر کے لیے. ہم بہت سے ایسے مومنٹس کو رائٹ ناؤ انجوائے نہیں کرتے کہ بعد میں کریں گے. اور بعد کس نے دیکھی ہے؟ وہ فیمس کہا جاتا ہے نا، جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کل کس نے دیکھی، کہ کل کا تو ہمیں شیور نہیں ہے. کل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کل یہ لمحہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کل یہ چیز ہمارے پاس ہوگی یا نہیں ہوگی. وی نیور نو. سو وہ جو کانسیپٹ ہے نا، یولو، یو اونلی لیو ونس، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے کہ آپ صرف ایک بار جیتے ہیں. آپ کو زندگی ایک بار ملی ہے. جو لمحہ ابھی آپ کے پاس ہے یا آپ کو بھی ایک ہی بار ملا ہے، یہ دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا. سو اس کو بعد کے لیے مت چھوڑیں. چلیں جی، آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں گے میرے نارمل مارننگ روٹین کا بھی. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے گھر میں پیٹی میں بہت سا ایسا سامان رکھا ہوتا تھا جو کہ بعد کے لیے چھوڑا گیا تھا. بہت سے ایسے ڈیکور آئٹمز، گھر کی ایکسیسریز، کچن کی ایکسیسریز اس میں تھیں جو کہ صرف اس لیے رکھی گئی تھیں کہ جب ہمارا اپنا گھر بنے گا تو پھر ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے. اور ان میں سے بہت سی چیزیں جب ہمارا گھر بنا تو ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کہ استعمال کے قابل نہیں تھیں یا جن کی وہ گریس ہی باقی نہیں رہی تھی. یہ جو ایک نئی چیز کی گریس ہوتی ہے وہ ان میں باقی نہیں رہی تھی. آئی ریممبر ایک ٹی ٹرالی ہوتی تھی ہماری پیٹی میں جو کہ ووڈن کی تھی، اور وہ ووڈن انکریف تھی جو کہ بہت عرصے بعد یہاں پاکستان میں کامن ہوئی تھی. میرے پیرنٹس جو ہیں باہر سے لے کر آئے تھے، اور وہ جب ہمارا اپنا گھر بنا ہم نے وہ نکالی، اور جب اس کو یوز کرنے لگے تو وہ کبھی ٹھیک سے فکس ہی نہیں ہوئی، وہ کبھی ٹھیک سے چلی ہی نہیں. مطلب اس میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایشو رہا. کیونکہ چیزیں پڑی آپ کو پتہ ہے خراب ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی امبیلنس ہو جاتی ہیں، پھر وہ ٹھیک سے فکس نہیں ہوتی. اسی طرح سے بہت سے ایسے ٹوائز بھی تھے. میرے فادر جو تھے وہ باہر ہوتے تھے تو جب بھی وہ آتے تھے ہمارے لیے بہت سارے ٹوائز لے کر آتے تھے. بٹ ان میں سے بہت سے ٹوائز ایسے تھے جو کہ ہم نے کبھی ٹھیک سے یوز ہی نہیں کیے تھے. مجھے یاد ہے ایک ڈال تھی. اب پاکستان میں تو کافی ورائٹی آ گئی ہے. تب نئی وہ ڈال تھی کہ جب وہ لیٹتی تھی تو اس کی آئیز بند ہو جاتی تھیں، اور جب وہ اس کو ہم کھڑا کرتے تھے تو اس کی آئیز اوپن ہو جاتی تھیں. لیکن وہ بریف کیس میں ہی پڑی رہی اور ہم بڑے ہو گئے. اسی طرح سے ایک اور ٹوائے تھا، بہت پیارا وہ ٹوائے تھا. اس میں اب آئی ڈونٹ نو اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں لائٹ آن ہوتی تھی، اور ایک اس میں جو ہے وہ ایک ٹاپ یعنی ایک لیٹو کی طرح اس میں ایک ہوتی تھی بال، اور وہ نا روٹیٹ کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ لائٹ آن ہوتی تھی اور میوزک پلے ہوتا تھا. وہ بھی جب بھی کبھی پیٹی کھولتی تھی وی ور سو ایکسائٹیڈ، وی یوز ٹو بی سو ایکسائٹیڈ کہ اب وہ ہم اس ٹوائے کے ساتھ کھیلیں گے، ہم اس کو دیکھیں گے. اور اسی طرح سے بہت سے ایسے ٹوائز جیسے ساکر بورڈ جیسے جو کہ اب پاکستان میں آیا ہے. بہت سے ایسے ٹوائز جو آپ کو پتہ ہے باہری کنٹریز میں پہلے چیزیں آ جاتی ہیں، ہمارے پاکستان میں تو بہت دیر سے آتی ہیں. پھر میرا بھائی جب چھوٹا تھا تو اس کے لیے مائی فادر براٹ ریموٹ کنٹرول کار. تب وہ نئی چیز تھی. یہ میں آپ سے 90s کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. سو تب جو تھی وہ ریموٹ کنٹرول کار، اور وہ بھی پیک پڑی رہی. اور وہ ابھی بھی میرا بھائی کہتا ہے کہ وہ کیا فائدہ ہوا، وہ پڑی رہی اور پھر میں بڑا ہو گیا تب وہ نکلی، اور پھر تب تو میں استعمال کے قابل آپ کی ایج نہیں ہوتی نا کہ آپ کو چیزیں استعمال کریں. سو the thing is, the point is کہ کیا فائدہ ایسے چیزیں سنبھال کے رکھنے کا کہ جب آپ بعد میں ان کو نکالیں تو آپ یا تو وہ استعمال کے قابل نہ رہیں یا وہ چیزیں ہی استعمال کے قابل نہ رہیں. I was listening to a motivational speaker، اور اس میں وہ بتا رہی تھیں کہ ایک بار وہ ویکیشن پہ گئی اور وہاں سے ایک بہت خوبصورت کینڈل وہ لے کر آئیں، اور انہوں نے لا کر اپنی الماری میں رکھ دی کہ میں بعد میں استعمال
استعمال کروں گی، بعد میں یوز کروں گی، ابھی نہیں، یہ بہت اسپیشل ہے. اور جب کچھ عرصے کے بعد انہوں نے وہ کینڈل نکالی کہ آج میں وہ کینڈل جلاتی ہوں، تو جب انہوں نے وہ اپنی الماری سے نکالی تو وہ کینڈل میلٹ ہو چکی تھی. آبویسلی گرمی سردی ہر طرح کا موسم آتا ہے، الماری میں جو ہے وہ اتنا ٹیمپریچر جو ہے وہ ذرا گرم ہوتا ہے، تو وہ جو کینڈل تھی وہ میلٹ ہو گئی. سو وہ استعمال کے قابل نہیں رہی. سو بہت سی ایسی چیزیں ہم اپنی الماریوں میں، ہم صندوق میں، پیٹیوں میں، بیگز میں ہم رکھ دیتے ہیں سنبھال کر کہ بعد میں یوز کریں گے. وہ بعد کب آئے گا؟ کب آئے گا وہ بعد جب آپ وہ چیزیں یوز کریں گے؟ ہماری الماری میں یقیناً ایک نہیں کئی ایسے کپڑے پڑے ہوں گے، اسٹچڈ یا ان اسٹچڈ، جو کہ ہم رکھ دیتے ہیں کہ یہ بعد میں سلواؤں گی یا میں بعد میں پہنوں گی. بعد سے ہمارا کیا میننگ ہوتا ہے کہ کوئی اسپیشل اوکیزن ہوئے گا، کسی کی شادی ہوگی، کسی کی برتھ ڈے پارٹی ہوگی یا کوئی گیدرنگ ہوگی تو اس پہ میں یہ ڈریس پہنوں گی، یا ابھی میں یہ نہیں پہنتی، میں کہیں باہر جاتے ہوئے پہنوں گی. یہی سوچتے ہیں نا ہم. لیکن ان میں سے بہت سے کپڑے جب بعد وہ آتی ہے، ہماری سوچ کے مطابق جب وہ بعد آتی ہے، تو ان میں سے بہت سے کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہوتے ہیں، جو کہ آؤٹ آف فیشن ہو گئے ہوتے ہیں. ان کا میٹیریل وہ آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہوتا ہے، ان کا اسٹائل آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہوتا ہے، یا ہماری باڈی ہی اس قابل نہیں رہتی کہ ہم وہ پہنیں. وتھ ٹائم ہم ویٹ گین کر لیتے ہیں یا ویٹ ریڈیوس کر لیتے ہیں یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، ہم وہ ڈریسز پہن نہیں سکتے اور پھر ایٹ لاسٹ ہم وہ کسی کو دے دیتے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے، جیسے میں نے اپنی آپ کو اگزامپل بتائی کہ ہماری پیٹی میں کافی چیزیں ایسی ہوتی تھیں، اور جس دن پیٹی کھلنی ہوتی تھی اس دن ہم بچے بہت خوش ہوتے تھے کہ آج تو ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن صرف دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ وہ واپس پیٹی میں چلی جاتی تھیں. سو بہت سے ایسے کپڑے بھی ہوتے تھے انسٹچڈ جو کہ رکھے گئے تھے اور بعد میں ان کا جو اسٹف تھا وہ آؤٹ آف فیشن ہو چکا تھا. اور آپ کو کیا ہی گارنٹی ہے کہ وہ بعد جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں تب آپ ہوں گے بھی یا نہیں، تب آپ وہ کپڑے پہننے کے قابل بھی ہوں گے یا نہیں، آپ کی صحت اس چیز کی اجازت دے گی بھی یا نہیں، کپڑوں کی کنڈیشن اس چیز کی اجازت دے گی بھی یا نہیں. سو جو بھی آپ کے جو فیوریٹ ڈریسز ہیں نا، جو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا فیوریٹ ہے، میں نے اس کو پہن، آپ کا فیوریٹ ہے تو آپ نے پہننا کیوں نہیں؟ آپ کا فیوریٹ ہے تو آپ پہنیں نا، بجائے اس کے کہ آپ چھوڑ جائیں کسی اور کے لیے یا کسی اور کو آپ دے دیں. تو فائدہ ایسی فیوریٹ چیز سنبھال کے رکھنے کے لیے کہ جو کہ آپ استعمال ہی نہ کر سکیں. اسی طرح سے آئی ریممبر کہ ایک پرفیوم ہوتی تھی، اور وہ بہت فیمس پرفیوم تھی. آئی ایم شیور کہ جو بھی 80s 90s کے کڈس ہیں ان کے گھر میں وہ پرفیوم ضرور ہوگی. اس کا مجھے نیم بھول گیا ہے، بٹ وہ شیمپین باٹل کی طرح کی اس کی ایک باٹل ہوتی تھی، اور اس کے اوپر سلور اسٹیل کی ٹیگنگ ہوتی تھی، اور وہ باٹل گرین کلر کی، ڈارک باٹل گرین کلر کی اس کی باٹل ہوتی تھی. وہ پرفیوم بہت فیمس تھا. وہ بھی مجھے یاد ہے کہ بریف کیس میں پڑا ہوتا تھا، اور بہت خوبصورت اس کی باٹل تھی. لیکن مطلب وہ ادھر بڑا ایکسپائر ہو گیا نا، یوز کسی نے نہیں کیا، اونلی بیکاز کہ اس کی باٹل بہت خوبصورت تھی اور وہ پرفیوم بہت خوبصورت تھا دکھنے میں، تو وہ بس پڑا رہ گیا، اس کو استعمال ہی نہیں کیا گیا. تو فائدہ جب وہ بعد میں ایکسپائر ہو گیا. اسی طرح سے ہماری بہت سی میک اپ پروڈکٹس، ہمارے بہت سے ایسے پرفیومس جن کی باٹلز ہمیں بہت پیاری لگتی ہیں، اور وہ ہماری جو وینٹی ہے یا ڈریسنگ ٹیبل ہے اس پر وہ باٹل پڑی ہوئی خوبصورت بہت لگتی ہے. صرف اس وجہ سے ہم وہ پرفیوم یوز نہیں کرتے، یا کبھی کبھی سال 2 سال بعد ہم 1-2 اسپرے اس کا یوز کر لیتے ہیں، کوئی ہمارے مطابق جب بہت کوئی اسپیشل اوکیزن ہوتا ہے تب. لیکن ود ٹائم پرفیومس تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو اسمیل ہے وہ پھر جو پیاری سی خوشبو اس کی ہوتی ہے، فریگرنس ہوتی ہے، وہ بعد میں بیڈ اسمیل میں چینج ہو جاتی ہے. پھر اس کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو فائدہ اس پرفیوم کا، اس اتنے مہنگے پرفیوم کا جو کہ آپ نے لیا اور وہ پڑے ہی ایکسپائر ہو گیا. اسی طرح سے ہماری بہت سی میک اپ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ ہم یوز نہیں کرتے یا بہت کنجوسی سے یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ ود ٹائم ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں. چیزوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز فار لائف نہیں ہوتی. انسان ہم خود بھی فار لائف نہیں ہے. ہم سے زیادہ انسرٹنٹی کس چیز کی ہے؟ ہماری لائف ہی انسرٹن ہے. تو اس کے بعد ہم کس چیز کے بارے میں ہمیں شیورٹی ہے کہ وہ چیز قائم رہے گی. پھر آئی ریممبر کہ کچھ سال پہلے میں نے ویجز لیے تھے، اور وہ میں نے بہت خوبصورت تھے اور بہت ایکسپینسو میں نے لیے تھے. وہ میں نے لا کے الماری میں رکھ دیے کہ میں بعد میں پہنوں گی. اب وہ بعد اتنے سال ہو گئے اور وہ بعد نہیں آئی. ایک دن میں اپنی الماری صاف کر رہی تھی، شوز کو سیٹ کر رہی تھی. میں نے ہر بار وہ میں نکال کے دیکھ لیتی تھی، لیکن پھر میں رکھ دیتی تھی. تو میں نے وہ نکالے، اور پھر میں نے جو ہے وہ جب میرے اکارڈنگ جب وہ بعد آئی اور میں نے وہ شوز پہنے اور پہن کے میں چلنا شروع ہوئی، تو ایک پاؤں کی طرف سے اس کا جو ہیل تھی وہ الگ ہو گئی، اور پھر دوسرا جو تھا اس کی بھی الگ ہو گئی. مینس کے پڑے وہ جوتا خراب ہو گیا. آئی ہیو تھرون اٹ ان اے ٹریش بن.
بٹ فائدہ میرا اتنا مہنگے جوتے لینے کا جو کہ میں نے پہنے ہی نہیں اور وہ ڈسٹ بن میں چلے گئے. اسی طرح سے ہمارے بہت سے بیگز ہوتے ہیں جو کئی سال ہماری الماری میں پڑے رہتے ہیں اور پھر بعد میں وہ جب ہم ان کو نکالتے ہیں تو ان کا لیدر یا ان کا جو اوپر جو ان کی اسکن ہوتی ہے وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے, وہ خراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے بہت سے ایسے برتن ہیں ہمارے کچن میں جو کہ ہم نے مہمانوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ہم اتنے مہنگے اپنا فیوریٹ ڈنر سیٹ جو ہمیں بہت پیارا لگتا ہے, بہت خوبصورت لگتا ہے, وہ ہم کتنے پیسے خرچ کر کے سم ٹائمز اتنی سیونگ کر کے ہم وہ ڈنر سیٹ ایک خرید کے لائے ہیں. کس لیے کہ ہم نے سجا کے رکھ دیا, کوئی مہمان آئے گا تو ہم نکالیں گے, ہم خود اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے. حالانکہ ہم نے خود اس کو لینے کے لیے کتنی محنت کی ہے, ہمارا فیوریٹ ہے, لیکن ہم ہی وہ استعمال نہ کریں تو کیا فائدہ. بہت سی ایسی بیڈ شیٹس ہوتی ہیں جو ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہیں, پڑی اور جب ہمارے مطابق جب وہ بعد آتا ہے اور ہم وہ چیزیں نکالتے ہیں تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہوتی ہیں, آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہوتی ہیں. جیسے میری مدر نے کافی ہمارے لیے جو تھے وہ بیڈنگ بھی کافی زیادہ رکھی ہوئی تھی, لیکن جب وہ ہمیں دی گئی ہماری شادیوں پہ, ہمیں وہ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں یہ ہے کہ آپ کو روئی کے بنے ہوئے جو رضائیاں اور تلائیاں اور میٹرس وغیرہ سب دیا جاتا ہے. لیکن جب میری شادی ہوئی تو یہ چیزیں تو آؤٹ آف فیشن ہو چکی تھیں. اب تو پولی ایسٹر کی رضائیاں اور اب تو بہت سارا کمفرٹرز اور بہت ہی بیڈنگ ہی پوری چینج ہو چکی ہوئی ہے, تو یہ چیزیں آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے ڈیکور آئٹمس ہوتے ہیں جو کہ ہم رکھ دیتے ہیں کہ جب ہمارا گھر بنے گا, اپنا گھر بنے گا, تو ہم یہ چیزیں استعمال کریں گے. مائی پوائنٹ آف ویو از کہ جس گھر میں آپ رائٹ ناؤ رہ رہے ہیں وہی آپ کا اپنا گھر ہے. آپ رینٹڈ ہوم میں رہ رہے ہیں نا, تو وہ آپ کا اپنا گھر ہے, بیکاز یو آر پیئنگ فار اٹ, آپ اس کے لیے پیسے دے رہے ہیں, آپ کی اپنی اسپیس ہے وہ, تو آپ اس کو ڈیکور کریں اپنے طریقے سے. جو آپ نے ڈیکور آئٹمز ابھی سنبھال کے رکھے ہیں وہ آپ ابھی کیوں نہیں اپنے گھر میں یوز کر سکتے, ابھی کیوں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, سم ٹائمز ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ چیزیں ٹوٹ جائیں گی, اس طرح سے 1-2 سال چیزیں سنبھال کے رکھنا ٹھیک ہے, لیکن اتنے سال سنبھال کے رکھنا, اور کیا ہی ہو کہ جب آپ ان کو استعمال کرنے کے لیے نکالیں تو ایک لمحہ لگتا ہے چیزوں کو ٹوٹنے کے لیے, یا آپ کی چیز وہاں کسی بھی وجہ سے پڑی ہوئی ٹوٹ گئی ہو, یا آپ نکالیں تو آپ کے ہاتھ سے گر جائے, وہ ٹوٹ جائے, اور جب آپ کا گھر بنے آپ وہ چیز رکھنے کے قابل ہی نہ رہیں, مطلب وہ چیز ہی نہ رہے, تو پھر کیا فائدہ. اسی طرح سے آئی ریممبر میری ایک کولیگ تھیں, اور وہ لوگ جو تھے نا, لائک می اینڈ مائی ہسبینڈ وی یوز ٹو گو ٹو مری, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے پاس ہے, اسنو فال میں ہم آلموسٹ ہر ویکینڈ چلے جاتے تھے. بٹ شی یوز ٹو سے کہ ہم تو بھئی اپنی گاڑی نہیں لے کے جاتے, میرے ہسبینڈ تو اپنی گاڑی نہیں لے کے جاتے کہ اتنی مہنگی گاڑی ہے اور اسنو فال سے خراب ہو جائے گی. لائک سیریسلی فائدہ ایسی گاڑی کا کہ جس کو آپ سنبھال کے رکھتے رہیں, کہیں جا ہی نہ سکیں کہ گاڑی خراب نہ ہو جائے. یاد رکھیں چیزیں استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں چیزوں کا کنٹرول ہونا چاہیے, چیزوں کے ہاتھ میں آپ کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے کہ چیزیں آپ کو کنٹرول کریں. گولڈ کی جیولری, ہماری اتنی ایکسپینسو جیولری ہمارے جو ہے وہ لاکرز میں پڑی ہوئی ہے, ہم وہ پہنتے نہیں ہیں, کیونکہ ایک تو آج کل فیشن میں ہی نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمیں اسنیچنگ کا بہت ڈر ہوتا ہے. تو فائدہ اس کو رکھنے کا کہ جب آپ پہن ہی نہ سکے, ٹھیک ہے آپ اس کو سیو کر کے رکھ لیں, آبویسلی ایکسپینسو چیز ہے, سیو کر کے رکھنی چاہیے, لیکن آپ اس کو استعمال بھی تو کریں نا. نئی چیز لائے ہیں اور لا کر آپ نے رکھ دی ہے, اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے سنبھال کے رکھ لی ہے, یا کسی بھی اور مقصد کے لیے, لیکن فائدہ جب آپ نے استعمال, آپ 3, 4, 5 بار خود تو استعمال کریں نا, تاکہ آپ کی جو ایک خواہش ہے وہ تو پوری ہو جائے. فائدہ ایسی چیزیں رکھنے کا کہ میں بعد میں کروں گی. دیکھیں لائف از سو انسرٹن دیز ڈیز. اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے ینگ لوگوں کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی بھی اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ہماری لائف کی شیورٹی نہیں ہے. آج آپ جی رہے ہیں, یہی بہت بڑا اوکیزن ہے, اسی کو سیلیبریٹ کریں. آج جو آپ کا فیوریٹ ڈریس ہے اس کو آج پہنیں, آپ کا جو فیوریٹ ڈنر سیٹ ہے اس کو نکال کے اس میں خود بھی تو کھانا کھائیں. مہمان کیا آپ کی اپنی ذات سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ کیا 1-2 بار آپ خود ان میں کھانا کھا لیں گی تو آپ کا برتن خراب ہو جائے گا؟ کیا وہ پرانا ہو جائے گا؟ جتنا برتن کو دھوئیں اتنا ہی برتن اور نکھر جاتا ہے, اتنا ہی صاف ہوتا ہے, اتنا ہی اور چمکنے لگ جاتا ہے. تو فائدہ ایسی چیزوں کا جو کہ آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں لیکن آپ خود ہی ان کو یوز نہ کر سکیں, لیکن وہ کہنے کو آپ کی فیوریٹ چیزیں ہیں. فائدہ ان کھلونوں کا جو کہ آپ نے اپنے بچوں سے سنبھال کے الماری میں بند کر دیے کہ بچے توڑ دیں گے یا گھر میں بہت زیادہ گند پڑ جائے گا. فائدہ کہ آپ کے بچے اپنی اس ایج میں, جس ایج میں ان کھلونوں کو انجوائے کر سکتے ہیں, وہ انجوائے نہ کر سکیں. بعد میں وہ چیزیں ان کے لیے بیکار ہو جائیں گی. اپنے لیے بھی آپ جو بھی کچھ سنبھال کے رکھ رہے ہیں, آپ کو کیا معلوم کل آپ ہیں یا نہیں ہیں. آر یو شیور اباؤٹ یور لائف؟ یا کل آپ کی صحت ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟
سو جو کرنا ہے آج کریں، آج کے مومنٹ میں رہنا، آج کے مومنٹ کو جینا اور آج چیزوں کو استعمال کرنا سیکھیں۔ چیزوں کی سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں نا، ان کی شکر گزاری کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے بہتر طریقے سے۔ ایک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیز دے دی اور آپ کنجوسی کے ساتھ اس کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں، تو یہ بخیلی میں آتا ہے، اور بخیلی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سو جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور بجائے اس کے کہ آپ چیزیں سنبھال کے رکھیں اور بعد میں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں، آپ پیسوں کو سیو کرنا سیکھیں تاکہ کل کو اگر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو آپ فوراً جا کے مارکیٹ سے بائی کر سکیں۔ سو چیزوں کو سیو کرنے سے بہتر ہے تھوڑے سے پیسے سیو کر کے رکھیں، لیکن وہ بھی اپنی خواہشات کو مار کے نہیں۔ آپ کی جو خواہشیں ہیں انہیں آج پورا کریں۔ آپ جو اتنی محنت کر رہے ہیں اس کا فائدہ آپ خود اپنی ذات کے لیے بھی اٹھائیں۔ اتنی محنت کا فائدہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے مت جائیں۔ اتنی مہنگی چیزیں دوسروں کے لیے مت رکھ چھوڑیں۔ اتنی مہنگی چیزیں صرف اس لیے نہ سیو کر لیں کہ کل کو آپ نے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دینی ہے۔ سو learn to live in the moment and start using your favorite things for yourself، کیونکہ چائے بعد میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی چائے مزہ نہیں دیتی۔ چلیں جی، that was all about my today's video۔ I hope کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے، فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ This is Maria signing off until my next video۔ اللہ حافظ۔